بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم 10ویں جماعت کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے پڑھائی کر رہے ہیں اور اس سلسلے کی آج کل ہم آخری غزل نمبر 4 پڑھ رہے ہیں اور اس کے آج ہم آخری 2 اشعار یعنی شعر نمبر 5 اور 6 کے معنی، مفہوم، تشریح، مماثل اشعار کے ساتھ اور فنی محاسن دیکھیں گے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، غزل نمبر 4 جس کی شاعرہ زہرہ نگاہ ہیں اور اس کا آج ہمارے پاس شعر نمبر 5 ہے۔ خود آئے نہ گر آئے نہ چھوڑے تو نظر آئے، دہکا ہوا ہر شعلۂ رخسار بہت ہے۔ اب اس شعر کے ہم الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آئینہ گر یعنی آئینہ بنانے والا، شیشہ بنانے والا۔ آئینہ آگے لفظ آئینہ چھوڑے تو اس کا معنی ہوگا کہ آئینہ دیکھنا چھوڑ دے۔ اور اب یہاں پہ ہے دہکا ہوا رخسار یعنی دہکا ہوا ہونا، اس کا مطلب ہے چمکتا ہوا، شعلہ دکھاتا ہوا، ٹھیک ہے۔ شعلۂ رخسار یعنی چہرے کی جو چمک دمک، چہرے کی خوبصورتی، چہرے کی حدت وغیرہ۔ پورے شعر کا موضوع کیا ہوگا؟ ظاہر اور باطن کی حقیقت۔ اب مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آئینہ بنانے والا یعنی حقیقت دکھانے والا، آئینہ بنانا یعنی کہ حقیقت کو بتانا، حقیقت کو سامنے لانا چھوڑ دے تو دہکتا اور چمکتا ہوا چہرہ بھی اندر کی باطنی حالت، جو آپ کی دل کی حالت ہے، اندرونی حالت ہے، اس کو بتا دیتا ہے یعنی سامنے لے آتا ہے۔ مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، اچھی طرح سے یاد کیجیے گا تاکہ تشریح کرنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ تو یہاں آپ کے سامنے شعر نمبر 5 کی مکمل تشریح ہے اور یہاں اس شعر میں شاعرہ ہمیں کیا بتا رہی ہیں؟ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ جب انسان آئینہ دکھانے کی بجائے خود آئینہ دیکھنے لگے یا خود دیکھے تو اصل حقیقت اس پر عیاں ہو جاتی ہے، یعنی سامنے آ جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس زیر نظر تشریح میں آپ کو یعنی اس شعر میں آپ کو ایک گہرا فلسفہ نظر آ رہا ہے۔ جو شخص ہمیشہ دوسروں کو آئینہ دکھاتا ہے، دوسروں کے سامنے ان کے عیب، ان کی حقیقت، ان کی سچائیاں لے کے آتا ہے، جب وہ خود اگر ایک لمحے کے لیے آئینہ دیکھ لے یعنی اپنے اندر جھانک لے، اپنے گریبان میں جھانک لے، دوسروں کے عیب بتانے کی بجائے، دوسروں کو آئینہ دکھانے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک لے، خود آئینہ دیکھ لے یعنی اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو سچ کا چہرہ دنیا کی اصل اور اپنی حقیقت اس پر سامنے آ جائے گی، عیاں ہو جائے گی، اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ ایک یہاں پہ بشیر بدر کا متعلقہ شعر بتانا چاہوں گی۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ یعنی ہم ساری زندگی کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کے عیب سامنے لاتے رہتے ہیں، دوسروں کو آئینہ دکھاتے رہتے ہیں۔ پتہ ہے کہ جب انسان دوسروں کے عیب یا خوبیوں کو دیکھنے کی بجائے اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوگا نا، دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کی بجائے، ان کے عیبوں کو سامنے لانے کی بجائے خود جب آئینہ دیکھ لے گا، خود جب اپنی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، خود جب اپنے گریبان میں جھانکے گا اور اپنے اندر کو، اپنے باطن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تب اسے دنیا کی خوبصورتی دہکتے ہوئے شعلے کی طرح نظر آئے گی۔ تشریح طلب شعر خود شناسی یعنی اپنے آپ کی پہچان، اپنے جذبات و احساسات، اپنی کیفیات، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے خیالات اور اپنے جذبے کی شدت کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یعنی اگر ہم دوسروں کے عیب دیکھنا بند کر دیں اور خود اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کی طرف نظر ڈالیں کہ ہم خود کیسے ہیں۔ ہم دوسروں کے تو عیب، برائیاں جو ہے وہ سامنے لاتے ہیں، ان پر تو نظر رکھتے ہیں اور سب کے سامنے اسے بیان کر دیتے ہیں، لیکن ذرا پہلے ہم اپنے آپ کو تو دیکھیں، اپنے گریبان میں تو جھانکیں، تو پھر ہمیں اصل خوبصورتی دیکھتے ہوئے شعلے کی طرح یا خوبصورت چہرے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو دیکھیں،
یہ دنیا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے ہی عیبوں پر نظر رکھیں، بلکہ ہمیں دوسروں کے عیبوں پر تو پردہ ڈالنا چاہیے. دوسروں کو نہ ہر وقت ہم آئینہ دکھاتے رہیں، دوسروں کے نہ ہم ہر وقت عیب تلاش کرتے رہیں، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. پہلے ہم اپنے آپ کو تو درست کر لیں، پہلے اپنے آپ کو تو ہم ٹھیک کر لیں. جب ہم خود ٹھیک ہوں گے نا تو پھر ہم کسی دوسرے کو بھی جو ہے وہ درست راستے پر لاتے ہوئے اس کے عیب سامنے لا کر ان عیبوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اچھے بھی لگیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک اور مماثل شعر بتانا چاہوں گی. دیکھا جو زندگی کے تماشے کو غور سے، ہر آدمی میں اور کئی آدمی ملے. ٹھیک ہے، تو یہ یقیناً انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس شعر میں شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اوپر سے تو ہم سب اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، خوبصورت سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں. ہمیں صرف اپنا آپ ہی اچھا لگتا ہے. اپنی برائیاں جو ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ ہم انہیں کھلے دل سے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بس ہر وقت دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں، دوسروں کی برائیاں تلاش کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے عیبوں پر نظر ڈالتے رہتے ہیں، اور ان کو ہی آئینے دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو ایسے ہو، جبکہ اپنے آپ کو ہم نہیں دیکھتے. کاش کہ کبھی ہم دوسروں کو آئینے دکھانے کے بجائے، دوسروں کی حقیقت سامنے لانے کے بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں اور پہلے اپنے آپ کو درست کر لیں. ٹھیک ہے، تو اس شعر میں یقیناً انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ شاعرہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں. اس شعر میں یہاں رخسار ظاہری خوبصورتی یا وقتی کشش کی علامت ہے، اور دہکا ہوا شعلہ اس کے اندر چھپی ہوئی تپش، حسد یا کسی منفی جذبے کی طرف اشارہ کرتا ہے. شاعرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب سچائی اور حقیقت کو چھپا لیا جائے تو ظاہری خوبصورتی اور چمک دمک کے پیچھے چھپے ہوئے منفی جذبات اور برائیاں بہت ہی واضح اور شدید قسم کی بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، نظر آنے لگتی ہیں. جب کوئی سچائی کو بیان کرنے والا نہ رہے، آئینہ دکھانے والا نہ رہے، تو ظاہری فریب اور باطنی برائی اپنے پورے جوبن پر دکھائی دیتی ہے. مجموعی طور پر اس شعر میں ہمیں سچائی اور حقیقت کی اہمیت کو سامنے لا کر دکھایا گیا ہے. اس کے حقیقت کے اظہار کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، یعنی سامنے لایا گیا ہے. اگر سچائی کو چھپایا جائے تو ظاہری دلکشی کے پردے میں چھپے ہوئے برے جذبات اور منفی پہلو بہت ہی نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ مماثل اشعار ہیں آگے، یہ ایک بار پھر دیکھ لیں، بلکہ میں آپ کو ایک بار مفہوم سے الفاظ معنی مفہوم تشریح دوبارہ سے دکھاتی ہوں. شعر نمبر 5 کی اچھی طرح سمجھ کر پڑھیے گا اسے، اور یہ ساتھ رہے مماثل اشعار اور آخر میں فنی محاسن. اور فنی محاسن کے بعد تفہیمی اشعار کے لیے ایک آپ کو سوال اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے، تو یہ اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں جی شعر نمبر 6 کو. منصف کے لیے اذن سماعت پہ ہیں پہرے، اور عدل کی زنجیر میں جنگار بہت ہے. منصف کون ہوتا ہے؟ انصاف کرنے والا، یعنی کہ جج. اذن سماعت، اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت، سماعت کا معنی سننا، سننے کی حس. تو اذن سماعت کا پورا معنی ہوا سننے کی اجازت. پہرے، پہرے کا معنی ہوتا ہے رکاوٹیں یا پابندیاں. اور عدل کی زنجیر، عدل کا معنی ہوتا ہے انصاف. عدل کی زنجیر یعنی بادشاہ کے محل کے باہر لگی ہوئی زنجیر، جسے انصاف مانگنے کے لیے ہلا دیتے تھے، یا وہ زنجیر جو ہے ہلانے سے جب گھنٹی بجتی تھی تو بادشاہ کو، یعنی یہ پرانے زمانے میں نا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ بادشاہ اپنے محل کے باہر ایک طرف ایک زنجیر جو ہے وہ باندھ کر لٹکا دیتے تھے کہ کوئی بھی اگر اپنا مقدمہ پیش کرنا چاہے یا کسی کے ساتھ کہیں پہ کوئی ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ مسئلہ ہے، کہیں ناانصافی ہوئی ہے، تو وہ آئے اور اس زنجیر کو ہلا دے، جس سے گھنٹی بجنے لگے گی اور بادشاہ جو ہے وہ ضرور اس کا مقدمہ سنے گا اور اس کے ساتھ انصاف کرے گا، اسے انصاف دلائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہی حوالہ دیا گیا ہے عدل کی زنجیر کا. تو یہاں معنی تو جو ہے وہ ہم نے دیکھ لیے ہیں، اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں. اچھا سوری، یہاں پہ آگے یہ دیکھ لیجئے
کہ جھنکار کا معنی رہ گیا. جھنکار کا معنی ہے موسیقیت یا شور. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ جھنکار کا معنی شور ہے. موضوع کیا ہے پورے شعر کا؟ جبر میں انصاف کا کمزور نظام. تو سادہ مفہوم کیا ہوا اس شعر کا؟ جبر کے نظام میں انصاف کرنے والے منصفین پر سخت پابندیاں ہیں کہ وہ سخت مشکل میں ہیں کہ اور کسی مظلوم کی آواز نہیں سن سکتے. ایسے کمزور نظام انصاف کی موجودگی میں عدل اور انصاف کی زنجیر کی پکار ایک تحریک کی بجائے شور بن چکا ہے جس میں انصاف دب کر رہ گیا ہے. یعنی کہ یہ بتایا گیا ہے کہ آج کل کے جو منصف ہیں وہ بھی آزاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی آزادی سے جو ہے وہ مقدمات نہیں سن پاتے اور نہ ان کا آزادی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر پاتے ہیں. اور بہرحال آن دا ہول ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس شعر کی تشریح کیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر میں نے تشریح سامنے کر دیا ہے, اس کو اچھے سے پڑھ لیجئے گا. اس تشریح طلب شعر میں شاعرہ آج کے نظام عدل پر طنز کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ موجودہ دور میں عدالتی نظام نہ صرف نام ہی کا رہ گیا ہے, منصف کو مقدمہ انصاف کے قانون کے مطابق سننے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. بے شمار پابندیاں آج کل کے ججز پر بھی, آج کل کے منصفین پر بھی عائد ہیں. زنجیر جو نظام عدل کے ترازو کی علامت ہوتی ہے, شاعر کے مطابق عدل کی زنجیر میں صرف آواز اور جھنکار یعنی کہ اس کا شور ہی باقی رہ گیا ہے. جو اس کو ہلانے سے شور ہوتا ہے یا جھنکار بجتی ہے یا جو آواز آتی ہے نا, اب صرف وہ آواز ہی رہ گئی ہے, وہ شور ہی رہ گیا ہے. حقیقت میں یہاں انصاف کا نام و نشان تک اب موجود نہیں ہے. زیر نظر شعر میں نا دراصل اس تلخ حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدالتی نظام بظاہر موجود تو ہے لیکن عملی طور پر وہ آزاد نہیں ہے, فعال نہیں ہے اور مؤثر نہیں ہے, بلکہ کہنا چاہیے انصاف تو آج کل ایک خواب بن چکا ہے. اور عام آدمی تو عام آدمی, جبکہ عمرہ حکمہ وغیرہ جو ہیں ان کو بھی بعض اوقات انصاف میسر نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ ایک مماثل شعر بتانا چاہوں گی. قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی, مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. شاعرہ کے مطابق جس منصف کے فیصلوں پر پہرے لگا دیے گئے ہوں, ایسے منصف سے آپ انصاف کی کیا امید رکھ سکتے ہیں بھلا؟ ہمارے معاشرے میں اکثر اوقات منصف کو بھی سیاسی دباؤ یا طاقتور جو حلقے ہوتے ہیں یا اعلیٰ عہدیداران افسران وغیرہ جو ہوتے ہیں جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, انصاف سے دور رکھتے ہیں, انہیں انصاف کرنے سے انہیں باز رکھتے ہیں. اسی لیے منصف قانون کے مطابق انصاف کرنے سے قاصر رہتا ہے, جبکہ عدل و انصاف کے نعرے تو بہت لگتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ صرف نعرے ہی ہیں, یہ نعروں کا شور ہی ہے, یہ جھنکار کی طرح خوبصورت آوازیں ہی ہیں. عدل کی زنجیر تو ہے لیکن وہ صرف آواز تو پیدا کرتی ہے لیکن انصاف نہیں دلانے دیتی. یا ایک اور مماثل شعر دیکھتے ہیں. آپ ہی کی ہے عدالت, آپ ہی منصف بھی ہیں, یہ تو کہیے آپ کے عیب و ہنر دیکھے گا کون. تو چلیں اتنا کافی ہے اسٹوڈنٹس. یقیناً انشاءاللہ آپ کو اس شعر کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آج کل کے حالات کے مطابق جو ہے بہت اچھی طرح سے آپ خود بھی اس شعر کو سمجھ کر اپنے الفاظ میں تفصیلی تشریح لکھ سکتے ہیں. باقی ہم یہاں آگے دیکھتے ہیں اس کی بقیہ تشریح کو اور مماثل اشعار وغیرہ دیکھ لیں. اور اس کے ساتھ ہی آگے ہمارے پاس فنی محاسن اور پھر ایک سوال کا جواب بھی موجود ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ کل اس کے مکمل مشقی سوالات کا حل دیکھیں گے. اللہ حافظ. اینڈ فی امان اللہ.